رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج کچھ لوگوں کا شاید 30واں روزہ ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ آج عید کا دن ہو، یا مے بی سیکنڈ لاسٹ روزہ ہو. ارسپیکٹو، عید کے بارے میں ہم نے کل بات کی کہ عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی کا دن ہے، تو اس میں خوشی منائیں. یہ مت کریں کہ میں آج بور ہو رہا ہوں. بہت لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج عید ہے، کچھ کرنے کو نہیں، میں بور ہو رہا ہوں. اللہ کے لیے خوش ہونا ہے، اللہ کے لیے خوش ہونا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے عید والے دن. بالکل ایسے نہیں کہنا کہ میں بور ہو رہا ہوں. ہاں، لوگوں کو میسج کریں، لوگوں کو فون کریں، لوگوں سے بات کریں اللہ کے لیے، ان سے حال چال پوچھیں، ان کو عید مبارک کہیں، ان کو دعائیں دیں. اگر ملاقات کر سکتے ہیں تو لوگوں سے ملاقات کریں، خوشی کا اظہار کریں. ایک چہرے کے اوپر اسمائل ہو، خوشی کا اظہار ہو. کھانے پینے کا دن ہے، اگر اللہ یہ کہ آپ کو کوئی ڈاکٹر نے شدید منع کیا ہوا ہے تب تو آف کورس ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں اور وہی کھائیں جو ڈاکٹر نے آپ کو اجازت دی ہے. لیکن اگر ڈاکٹر نے ایسا آپ کو منع نہیں کیا اور آپ خود ہی سے ڈائٹنگ پہ ہیں، تو آج کا دن ڈائٹنگ کا نہیں ہے، آج کا دن کھانے پینے کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے، یہ کھانے پینے کا دن ہے. آج کھاؤ، آج پیو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آج روزہ حرام کر دیا ہے. تو آج ہم سب نے خوشی منانی ہے. عید والے دن خوشی کا اظہار کرنا ہے، اور ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے جن کے پاس نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر واجب کیا ہے کہ وہ لوگ، ان لوگوں کو بھی خیال کرو جو تمہارے ارد گرد ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے. آج ان کو کمانے مت دو. وہ لوگ جو ڈیلی ویجز کے اوپر ہوتے ہیں، صبح نکلتے ہیں، رات کو آتے ہیں، دہاڑی کما کے آتے ہیں، ڈیلی ویجز لے کے آتے ہیں، اور اسی سے ان کا گزارا ہوتا ہے، ان کے بیوی بچوں کا گزارا ہوتا ہے، اسی سے ان کی گھر کی دال روٹی چلتی ہے، اسی سے ان کے گھر میں چولہا جلتا ہے. آج صدقۃ الفطر دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا اس کو واجب کر کے کہ آج ان کو مت کمانے دو. ان کو بھی کہو کہ آج عید منائے، آج میں تمہیں کھلاتا ہوں. اگر ہو سکے تو ان کو صدقۃ الفطر سے تھوڑا زیادہ دے دیں. ہو سکے جن کو آپ جانتے ہو، قریبی لوگ جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کو اچھے کپڑے بنوا دیں، ان کے بچوں کو اچھے کپڑے بنوا دیں، ان کو اس خوشی میں شریک کریں. اصل خوشی تو یہی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو اپنی خوشی میں شریک کریں اور ان کی خوشی میں ہم شریک ہوں. یہی تو عید کی خوشی ہے کہ میں اس چیز کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں کہ لوگ خوش ہیں. اور اگر کسی کو میں غمگین دیکھوں تو میں خود غمگین ہو جاؤں، اور میں اس وقت تک مجھے چین نہ آئے جب تک میں اس کو خوش نہ کر دوں. یہ ہے عید کی خوشی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن عید کے دن باہر نکلے اور نماز پڑھانے جا رہے تھے. ایک ہاتھ کی انگلی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ کی انگلی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہوئی تھی. دونوں شہزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. جو بہترین کپڑے میسر تھے وہ پہن کے، نہا دھو کے جب باہر نکلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تو دیکھا بچے کھیل رہے ہیں. عید کا دن تھا، خوش تھے. ایک بچہ اداس بیٹھا ہوا تھا، غمگین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس کیا، اس بچے کے پاس آئے اور اس بچے کے پوچھتے ہیں، بیٹا آج تو عید کا دن ہے، تم کیوں اداس بیٹھے ہو، تم کیوں غمگین ہو؟ پہلی بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نظر انداز نہیں کیا، اس کو نوٹ کیا. یہ غمگین بیٹھا ہوا ہے عید والے دن. اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں بات یہ ہے کہ میں یتیم ہوں، میرے والد کا انتقال ہو چکا، اور یہ جتنے بچے ہیں ان کے تو والد ہیں، یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی مناتے ہیں، اور مجھے آج اپنے والد کی یاد آ رہی.
میں کس کے ساتھ خوشی مناؤں؟ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے، سڑک کے اوپر، اور اسے کہا کہ بیٹا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمد تمہارا باپ ہو اور عائشہ تمہاری ماں ہو؟ بچے کی تو خوشی ایک دم سے دوبالا ہو گئی، آنکھوں میں چمک آ گئی. جی یا رسول اللہ، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی؟ میں نے کہا بیٹا میرے ساتھ چلو. عید کی نماز پڑھانے نکلے تھے، اس بچے کو لے کے واپس گھر چلے گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو بھی بہترین کپڑے ہیں ان بچوں کے، جو حسن حسین کے رضی اللہ عنہما، وہ لے کے اس کا انتظام کروا لیں، بچے کو نہلائیں دھلائیں، اس کو جو کپڑے آتے ہیں اس کو پہنائیں. عید کی نماز پڑھانی مؤخر کر دی تھوڑی دیر کے لیے. تھوڑی دیر بعد پھر وہی منظر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، ایک انگلی سیدنا حسن نے پکڑی ہوئی، ایک انگلی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑی ہوئی. وہی منظر تھا. اور یہ جو بچہ تھا، یتیم بچہ، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، جس کے میں اور آپ بھی امتی ہیں. ہم بھی رحمت بنے، زحمت نہ بنے. اور آج جب عید کا دن آئے تو اپنی خود بھی خوش ہوں، اللہ نے یہ خوشی کا دن دیا ہے، اور ساتھ میں لوگوں کو بھی دیکھیں. کوئی غمگین تو نہیں، تو کس کو خوش کر سکتا ہوں؟ آج ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو تو اس کو کال کرتا ہوں یا اس کو وزٹ کرتا ہوں، اس کی عیادت کرتا ہوں، اس کو تسلی دیتا ہوں، فکر نہ کرو ٹھیک ہو جاؤ گے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. اس کا دل بڑا ہو جائے گا. یہ عید. کوئی آپ سے ناراض ہو گیا تھا، اس کو فون کر لیں، مجھے معاف کر دو یار، آج عید کا دن ہے، پلیز میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے معافی مانگ لوں، چلو خوش ہو جاؤ، چلو ناراضگی دور کر دو. اس کو گفٹ دے دیں، کوئی ہدیات پہنچا دیں اس کو، یا دے دیں اس کو. خرچ کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو خوش کریں، ان کے ساتھ کھیلیں. میں مردوں سے بھی کہتا ہوں، خواتین سے بھی کہتا ہوں، اور خاص طور پہ مردوں سے کہتا ہوں کہ ہم مرد تھوڑی عمر میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بڑے معتبر ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کوئی سٹیٹس والے لوگ ہو گئے. خاص طور پہ اللہ 4 پیسے دے دیتے ہیں تو ایک دم سے ایسے تکبر میں گردن اکڑ جاتی ہے. جھکا لے گردن کو، توڑ دے اس سریے کو، اور بچوں کے ساتھ کھیلیں. اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں، سب سے پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ زمین پہ ان کے ساتھ کھیلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن یا سیدنا حسین کے ساتھ زمین پہ جھک کے اپنے گھٹنے نیچے رکھ کے، اپنے ہاتھ نیچے رکھ کے، جیسے کوئی سواری بن جاتا ہے اس طرح سواری بن جاتے تھے، اور وہ ان کے کمر پہ چڑھ جاتے تھے اور ان کو لے کے کمرے میں گھومتے تھے. یہ اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حبیب اللہ، امام الانبیاء، سید المرسلین. ہم کس زوم میں ہیں؟ ہمارا ایسا حال کیوں ہے؟ ہم کیوں نہیں زمین پہ جھک کے بچوں کے ساتھ کھیلتے؟ بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بچہ کیوں نہیں بن جاتے؟ بچے خوش ہو جاتے ہیں. یہ ہے عید. خوشی دیں لوگوں کو، خوش ہوں اور خوشی دیں لوگوں کو. انشاءاللہ ہم سب نے اپنی اس عید پہ خوشی بھی منانی ہے اور لوگوں کو بھی خوش کرنا ہے، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو خوش کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ آپ کا شکر، آپ کا بہت شکر میرے مولا، آپ نے رمضان کی نعمت دی، اللہ قبول کر لینا. اور جو توبہ ہم نے کی تھی رمضان میں، وہ جو تقوی کی حصول کی پوری محنت، جد و جہد، کوشش، اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اس تقوی کو لے کر، یہ جو فاؤنڈیشن بنی ہے، بنیاد بنی ہے، اس کو ہم نے لے کر
پورے جو آگے 11 مہینے آ رہے ہیں، کم از کم ایک ٹارگٹ جو رکھنا ہے، اگلی رمضان تک ہم نے اس تقوی کو استعمال کرنا ہے. یہ جو ہم نے اپنی روحانی طاقت حاصل کی ہے رمضان میں، اس طاقت کو استعمال کر کے گناہوں سے بچ کر اللہ کی محبت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گناہوں سے بچ کر سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. انشاءاللہ اگلے آنے والے مہینے بس یہ عزم کر کے چلنا ہے کہ اب ہم نے گناہ نہیں کرنے ہیں، اب ہم نے گناہ نہیں کرنے. نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی، نظر کی، زبان کی، شرمگاہ کی، دل و دماغ کی حفاظت کے ساتھ، اور اللہ کے حقوق بھی دینے ہیں، اور انشاءاللہ لوگوں کے حقوق بھی ان کو دینے، کسی کو نقصان نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، اخلاق اچھے کرنے ہیں. اس عزم کے ساتھ اب ہم عید سے نکلیں گے انشاءاللہ اور باقی مہینے گزاریں گے. اور میں دوبارہ یاد کرا تھا، چلو جو میں نے کل بھی بات یاد کرائی تھی کہ شوال میں 6 روزے بھی انشاءاللہ رکھ لیں. اس کا اجر ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان پورا سال روزے رکھتا ہے. اللہ کی یہ رحمت ہے، اس کا فائدہ اٹھا لیں. سب لوگوں کو عید مبارک، اور دعا میں مت بھولیے گا. بہت محتاج ہوں، پتہ نہیں زندگی کتنی رہ گئی ہے. تو یہ ٹوٹی پھوٹی جو کاوش کی، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یاد کرایا یہ سارے ریمائنڈرز میں. اور اگر کسی کو فائدہ ہوا تو ایک احسان کرتے میرے پہ کہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو اس گناہگار کا نام ضرور لے لیں. اللہ آپ کو اس کی بہت جزائے خیر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. ہمارے والدین اور میرے گھر والوں کو بھی اس میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کریم.